अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल व करम है कि नामूस रिसालत के सिलसिले में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए न सिर्फ इस मजमे में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से आशिकान रसूल मौजूद हैं, बिहार सीमांचल से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासिमी चतुर्वेदी यहाँ तशरीफ फरमा है। हम तमाम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पर आप तमाम जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ के जितने मेहमानान खुसूसी हैं उनमें आप इस इजलास के खुसूसी मेहमान हैं जो बिहार से तशरीफ लाए हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासिमी चतुर्वेदी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। मैं बिला ताखीर हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश फरमाएं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासिमी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नामों-ए रिसालत पर जान भी कुर्बान है, नामों-ए रिसालत पर जान भी कुर्बान है। तौहीन मुहसिन इंसानियत मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, तौहीन मुहसिन इंसानियत मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। शान रिसालत जिंदाबाद, शान रिसालत जिंदाबाद, शान रिसालत। जिंदाबाद। नबी का जो गुस्ताख है, नापाक है, नापाक है, नबी का जो गुस्ताख है, नापाक है, नापाक है, नबी का जो गुस्ताख है, नापाक है, नापाक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم۔ جناب صدر مجلس، معزز حضرات علماء کرام اور اس اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے قومی، سیاسی، ملی، سماجی دانشوران اور دور سے تشریف لائے ہوئے اس شان مصطفیٰ کانفرنس میں ہمارے غیور مسلمانوں، دینی بھائیوں اور ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے یہ جلسہ، یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی اور اس وقت ہم لوگ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی محبت، ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیوں کو اور ان کی صفات کو آپ لوگوں کے سامنے شان مصطفیٰ کے بینر تلے پیش کیا جا رہا۔ حضرات محترم، کیوں ضرورت پڑی اس بات کی؟ کچھ لوگ ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے وہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں
وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر الگ الگ دھرم کے لوگ، مذہب کے لوگ بستے ہیں، اور ہر کوئی، ہر کسی کا ایک آستھا، ایک عقیدہ ہے، اور یہاں پر دوسری بڑی تعداد، ایک ملت، ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے۔ میرے بھائیو، یہ تو 2 ارب انسانوں کا کانسیپٹ اور عقیدہ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے مختص کیا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، میں دونوں جہان کا رب ہوں، لیکن وہی پیٹرن اور وہی سیم طرز پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ اے محمد، میں رب العالمین ہوں لیکن آپ رحمت للعالمین۔ لیکن کچھ لوگ جہالت اور اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یا عہدہ پانے کے لیے یا پھر اس دیش کی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے جو من میں آتا ہے بول پڑتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت دنیا کے کسی بھی دھارمک گرنتھ میں بھی نہیں ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے سمویدھان میں تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ اس دیش کے ناگرک ہیں، آپ اس دیش کے سمویدھان کو مانیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایشور کو ماننا ہے، بھگوان کو ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک لارڈ کو ماننا ہے، تو آپ مانیے۔ دیش کا سمویدھان صاف لفظوں میں آپ کو پرمیشن دیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو سب سے خوبصورت سمویدھان ہمارے بھارت کا وہ اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ صاف صاف لفظوں میں آرٹیکل نمبر 25 میں کہا گیا، freedom of conscience and free profession, practice and propagation of the religion۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر عقیدہ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی آزادی۔ پھر کون ہے یہ لوگ؟ انہیں پہچاننے کی ضرورت، جو کسی کی مندر اور مسجد سے اعتراض کرتے ہیں، جو کسی کی نماز اور پوجا سے اعتراض ہوتا ہے ان کو۔ اگر ان کو اعتراض ہے تو بھارت کے سمویدھان کو دیکھے، پڑھے کہ اس گنگا جمنی تہذیب میں ہمارے بھارت کے سمویدھان نے جب سب کو پرمیشن دی ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا، عبادت کرنے کا، تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا؟ اسی لیے میں بھارت سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر عبداللہ سالم بولتا ہے کسی مذہب کے خلاف تو عبداللہ سالم کی زبان پر تالا لگا دیجئے۔ اگر کوئی سنجے نام کا آدمی بولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجئے۔ ان کا سنرکشک مت بنیے، آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالیے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان کا انہوں نے اپمان کیا۔ کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ کیا آپ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے نکاح کیا؟ 9 سال کی عمر میں آپ نے ان کو بلا کر اپنے گھر لے کر آئے؟ ہم لوگ سمجھ سکتے کہ واقعتاً ایک بہت بڑا جرم ہے شاید، کیونکہ 9 سال کی عمر میں بچی کی عمر ہی کیا ہوگی؟ ارے جاہل آدمی، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ جاؤ عرب کنٹری میں، وہاں کا ویدر، وہاں کا موسم گرم ہے، وہاں 9 سال سے 10 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، ان کا ماسک دھرم چالو ہو جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اسلام کی شریعت کی نظر میں جب بچی بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کا وواہ کیا جا سکتا۔ اس لیے جن کو اعتراض ہے اماں عائشہ کی نکاح پر، وہ اٹھا کر دیکھے تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے۔
100 बुक को उठा कर देखे, वहां पर अम्मा आयशा की हकीकत को बयान किया और उनकी पाक पवित्र जीवनी को बयान किया। दुश्मनी मत निकालो, भड़ास मत निकालो। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल कुछ महीने की उम्र में अम्मा आयशा की रुखसती हुई। 9 साल की उम्र में वो बालिगा हो चुकी थी। वहां का आबो हवा बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है 9-10 साल की उम्र का बच्चा कि ये बच्चा जवान हो चुका। इसीलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो कहती, एक साहिबा और एक साहिब कहते, देखो मुसलमानों के कुरान में लिखा है, इसीलिए हमने बोला। कौन से पारे में लिखा है कि 9 साल और 6 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे निकाह किया? कुरान में नहीं, अहादीस मुबारका में। पढ़ो समझो तब बोलना। और बेटियों का सम्मान करना जानो। देश के एक एक नागरिक से मैं कहूंगा, सिर्फ अपने खुदाओं को खुश करने के लिए आप किसी मुस्लिम बेटी पर या किसी हिंदू बेटी पर टिप्पणी करते हैं। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो कि मुसलमान की हो। जितना एहतराम इस्लाम में औरत का है, उतना एहतराम आपके धर्म के अंदर हमारे हिंदू भाइयों दिया गया। यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कहा गया प्रश्नोत्तरी के अंदर की इस धरती के ऊपर बेटी का सम्मान करो। और सुनो, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी का सम्मान नहीं करोगे तो ईश्वर उस घर के अंदर वास नहीं करते। इस पूरे देश के अंदर हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, वो बेटी अगर वो पढ़ती है यूनिवर्सिटी के अंदर बुर्का लगाकर तो उनकी चॉइस है, परमिशन देता है उनको। हमारे भारत का संविधान, भारत की संस्कृति उनको इजाजत देता है। आप अभी सिर्फ लड़े हुए कि क्या होना चाहिए इस देश में, कौन क्या खाएगा क्या पिएगा। अरे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करो, कोशिशें करो। क्यों लड़ते हो खामखा मंदिर मस्जिद में? कभी अजान के मुद्दे को लेकर लड़ते हैं, कभी मंदिर का मसला सामने ले आते हैं, कभी मस्जिद का ले आते हैं, कभी पर्दे का ले आते हैं, कभी अजान का, कभी हनुमान चालीसा का। हमने एक जगह पर कहा था साफ लफ्जों में कि हनुमान चालीसा, अजान ये कोई झगड़े का विषय ही नहीं। हमारे हिंदू भाई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, मैं खुद पढ़ता हूँ। पढ़कर कई जगह हमने सुनाया हमारे हिंदू भाइयों, हनुमान चालीसा पढ़कर आप संकट को दूर करना चाहते हैं तो पढ़िए। लेकिन संकट दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। जब आदमी प्रॉब्लम में फंसता है तो उस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक पढ़िए। लेकिन मुसलमान अगर अजान पढ़ता है तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अजान मीन्स टू अनाउंस, सिर्फ अजान देना कि आओ नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। दुनिया के तमाम विद्वानों से पूछना चाहता हूँ, भारत के तमाम जितने बड़े बड़े हमारे स्कॉलर प्रोफेसर, बैठिए, अजान के अल्लाह से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह तक एक एक लफ्ज का और कार्बन डेटिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर किसी लफ्ज में कोई तशद्दुद हो तो अजान के कलिमात बदल दिए जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन, क्योंकि अल्लाह के तरफ से ये कलिमात है, चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि अजान के कलिमात के अंदर कोई भी तशद्दुद या कोई भी भड़काऊ बात नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए कुरान करीम अहादीस मुबारका में उसकी इशाअत की गई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त की किल्लत है और बड़े बड़े यहाँ पर हमारे मुझसे भी बड़े ज्ञानी और धार्मिक और उलमाए किराम का एक मजमा, उनको भी सुनना। मैं तो अपनी जो मुतय्यना वक्त है उसमें मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि जिनको आपने मोहतरमा ये कहा है कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ विवाह किया, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल कुछ महीने की उम्र में रुखसती हुई। याद रखिएगा, अरब कंट्री का वेदर गर्म है और गर्म माहौल के अंदर बच्चियां जो होती है उनका जो मासिक धर्म होता है, माहवारी जिसे बोलते हैं, वो बालिग होने के बाद चालू हो जाती है। अल्लाह के नबी नहीं लाए थे, बल्कि अम्मा आयशा की माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी से कहो कि आयशा को लेकर जाएं,
جب اللہ کے نبی لے کر آئے اور سنو اگر 11 شادی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یاد رکھنا ایک بیوی ہے صرف کنواری اماں عائشہ، باقی 25 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی پر آپ نے 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح کیا ہے۔ کوئی ہے مائے کا لال جو اپنی جوانی کو ایک بوڑھی عورت کے 40 سال کی بوڑھی عورت کے حوالے کر دے؟ اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دنیا یاد رکھو، تمہیں یاد رکھنی پڑے گی، نبی کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھی تو آپ نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی تھی تاکہ ان کا کوئی سرپرست بن جائے اور ان کا کوئی سہارا بن جائے، عیاشی کے لیے نہیں۔ اگر عورت کی خواہش ہوتی تو عتبہ آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا تھا کہ محمد تمہیں عورت چاہیے تو عرب کی تمام عورتیں تمہارے قدموں پہ لا کر رکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن تم دین کی تبلیغ بند کرو۔ محمد نے جواب دیا تھا کہ اے عتبہ، عورت کیا چیز ہے؟ ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے زندہ باد، میرے بھائیوں، زندہ باد، میرے پاس 15 منٹ۔ ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ اصل بھائی مجبوری میری، کیونکہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کا سمے ملتا ہے، لیکن آج الحمدللہ جو بھی وقت ملا ہے شان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر میں غنیمت سمجھ رہا ہوں، اور کچھ دیر میں آپ کے بیچ ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اٹس اور گریٹ رسپانسبلٹی، کیونکہ ہمارا آستھا محمد الرسول اللہ پر، اور اللہ کے نبی وہ ہیں جو صرف مسلمانوں کے نبی نہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، وہ میڈم جی بولی، ان کو کہیے گا نراشنس مہا پریہ مسیح، سنسکرت ورڈ ہے نراشنس مہا پریہ مسیح۔ محمد وہ ہوں گے پوری دنیا میں ان کی تعریف کرنے والے ہوں گے اور ان کے نام کو جپیں گے۔ وید ویاس جی جنہوں نے ویدات کو جمع کیا، رگ وید یجروید کو، میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ٹپنی کرنے والے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو شاید سمجھ میں نہیں ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں وید ویاس جی، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکو، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی، محمد کے بغیر نیا پار نہیں ہو سکتا ہے۔ وید ویاس جی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، بھشنڈ کاک میں لکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قرآن میں ہے صاف لفظوں میں، ویدات میں بھی، بائبل میں ہے، فارقلید بدھا کی کتاب میں، ادلبوک میککم ادلبوک نکھادکم، قرآن میں تو یوں کہا کہ محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، we have sent you not but as a mercy for all creatures، پوری دنیا کے مانو تھا اور پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ یہ دنیا اگر ٹکی ہوئی ہے تو محمد کے صدقے میں یاد رکھنا، محمد پر ایمان رکھنے والے جب تک کلمہ پڑھنے والا اس دھرتی کے اوپر ہوگا تو اوپر والا اس سنسار کو چلاتا رہے گا۔ جس دن محمد سے رشتہ ٹوٹا، ایمان سے رشتہ ٹوٹا، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹروائے کر دے گا، فنا کر دے گا۔ دنیا کا وجود محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ اور جس ماں کے اوپر آپ نے الزام لگایا، سنو، عبداللہ ایک منافق عبداللہ بن ابی آیا تھا نبی کے زمانے میں، تھا ایک منافق، تہمت لگاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ تہمت لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے آج آپ کچھ بھائی لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد آسمان سے اماں عائشہ کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اماں عائشہ بولتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ میری برات کا اعلان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کو خواب میں بتائے گا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں میری برات کا اور میرے اوپر تہمت لگے ہوئے تہمت کا
جو صفائی پیش کریں گے وہ قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اللہ کے نبی کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ مبارک ہو، تم پاک ہو، پوتر ہو۔ جب اللہ کے نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالی 1450 سال پہلے پوترتا کو بیان کر سکتا، میڈم تمہاری کیا حیثیت کہ اماں عائشہ کا مقابلہ کرو؟ ان کے پیر کی دھول کے برابر اس دنیا کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ اماں عائشہ نہیں ہوتی تو تیمم کے اوپر آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ ذرا آپ اپنی زبان کو لگام دیتے۔ اور پھر بھارت کے سنویدھان کے اعتبار سے یہ جائز بھی نہیں، پرمیشن بھی نہیں، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن، کاسٹ، سیکس، اور دیکھیے اور پلیس آف برتھ، آرٹیکل نمبر 15 یہی ہے نا۔ سنویدھان کو پڑھیے، میں ایک مولانا ہوں، آپ لوگ زیادہ جان سکتے ہیں، لیکن یہی لکھا نا پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن، کہ دھارمک نام پر بھید بھاؤ مت پھیلاؤ۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیا اس دیش سے پیار نہیں کرتے؟ اگر دیش سے پیار نہیں کرتے تو 1755 میں سب سے پہلے انگریز کو گھونسا مارنے والا کون؟ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی تو 1799 میں شری رنگا پٹنم میسور کا ایک سلطان ٹیپو سلطان انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے اس زمین میں شہید نہیں ہوتا۔ اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی، اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی، اگر اس دیش سے ہمیں محبت نہیں ہوتی تو 65,000 صرف علماء ٹوپی اور داڑھی والے قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے گاجر مولی کی طرح شہید کر دیے جاتے ہیں اس مٹی کے لیے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے کہا جاتا کہ تم فتویٰ دے دو، فتویٰ تم نے دیا کہ انگریز کی آرمی میں بھرتی ہونا پاپ ہے، جرم ہے، تو سب نے کہا گھبرائیے نہیں، بارش نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی طائف میں پتھروں کی بارش میں تھے، تو کیا ہم بارش میں نہیں رہ سکتے؟ وعدہ کیجئے کھڑے ہو کر شان مصطفیٰ کے اس جلسے کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اس دیش کے لیے جہاں پر بھی آپ زمین کو کھود کر دیکھیں گے 1.5-2 فٹ زمین ہمارے خون سے رنگین نظر آئے گا۔ آپ کو اس دیش سے محبت کی ہماری دلیل ہے۔ یہی نہیں، 1831 میں مولانا سید احمد شہید چلے گئے، قربان ہو گئے۔ کس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے ان دیش کے غداروں سے، سنویدھان کے کو بدلنے والوں سے، جو سنویدھان سے پیار نہیں کرتے، ترنگا سے پیار نہیں کرتے، دیش کے قانون سے پیار نہیں کرتے، یہاں کے گنگا جمنی تہذیب سے پیار نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اگر مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، تو بتائیے کیا اس کو دیش سے محبت نہیں؟ ہمارے لیے دیش اتنا ہی محترم ہے جتنا ہمارا دھرم محترم ہے، بلکہ یہ کہو جیسے میرے لیے دونوں آنکھ ضروری ہے ویسے ہمارے لیے دیش اور دھرم دونوں ضروری ہے۔ ہم ایک آنکھ سے مکمل نہیں دیکھ سکتے تو ہم ایک چیز لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یاد رکھو، اگر آج بھی آپ کو ضرورت پڑے، دیش کے بڑے قائد سے کہنا چاہتا ہوں، دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو شک ہو کہ اس دیش کا محبت صرف قرآن سے محبت کرتا ہے، تو جیسے 1857 کی جنگ آزادی میں دیش کے لیے لڑ پڑے تھے، شاملی کے میدان کو رنگین کر دیا تھا، لیکن دیش کو بچانے کے لیے پھانسی کے پھندے پر تلواروں کے دھار کے نیچے آ گئے تھے۔ آج بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ اعلان کیجئے کہ بھارت کے مسلمانوں تمہاری ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بارڈر پر، سرحد پر کوئی نظر آئے گا تو دیش کا مسلمان نظر آئے گا۔ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اتنی بات میں کہنا چاہوں گا، جنہوں نے بھی گستاخی کی قانونی اعتبار سے جو بھی ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے وہ کریں۔ آپ دیش کے جنتا کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیں۔ کوئی اذان پڑھنا چاہتا ہے تو اذان پڑھے، کوئی ہنومان چالیسا پڑھنا چاہتا ہے تو ہنومان چالیسا پڑھے، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں۔
किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी कुर्सियां बचाने के, माफ कीजिएगा स्टेज पर हमारे सियासी लीडरान भी हैं, लेकिन अगर कोई कुर्सियों के लिए आवाम के यकीन का अगर अपहरण करता है, अविश्वासघात करता है, तो उसको क़यादत करने का कोई हक नहीं है इस देश की कुर्सी पर बैठने का। मेरे भाइयों, अजान में कहा गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, यही मतलब है। हनुमान चालीसा हमारे हिंदू भाई पढ़ते, पढ़िए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आप सिर्फ जुबान पे आपके दिल में नहीं है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, सम्मान करेंगे। पढ़ने के लिए याद नहीं होगा तो मैं अब्दुल्ला सालिम आपके बैठ को जानता हूँ, आपको बताऊंगा। मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम को कामयाब करना, भीग कर सुनना पड़े तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। एक तारीखी बात रखना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे मौजू और टॉपिक मेरे थे जहन में, लेकिन चूंकि मुझसे बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पर मौजूद, इनके सामने गोया सूरज के सामने चिराग रोशन करना हुआ। एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ। एक बादशाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। कौन? औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब वो बादशाह था, जब वो मरा, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास सिर्फ 12 आने 14 रुपए 12 आने पैसे थे। एक बड़ा बादशाह, इस देश को अखंड बनाने वाला एक बड़ा बादशाह, 14 रुपए 12 आने, जब मरता है तो अपनी बीवी से कहता है कि मोहतरमा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 14 रुपए 12 आने पैसे हैं, उन पैसों से मेरे कफन को खरीदना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ताज्जुब होगा आपको, 42 साल तक इस देश को समेट कर अपने बच्चे की तरह परवरिश करने वाला औरंगजेब जब मरता है, कितना पैसा? 14 रुपए 12 आना। मैं कोई इस्लामिक इतिहास की किताब से नहीं बता रहा, यूट्यूब में भी सुना होगा आपने। डॉक्टर पीएन पांडे 1977 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। डॉक्टर पीएन पांडे 1977 में पार्लियामेंट में पेश करते हैं रिपोर्ट। किनकी किताब है? किताब का नाम पर और पत्थर। पर और पत्थर किताब का राइटर कौन? डॉक्टर बट्टा सीतारमन। वो कहता है कि औरंगजेब के ऊपर सिर्फ इल्जाम, औरंगजेब तो इतना दयानतदार था, इतना अमानतदार था, उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। गलत है, इसलिए कि ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर ने बनाया था क्योंकि नई दीन लाना चाहता था। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में एक बच्ची का रेप हुआ था औरंगजेब के जमाने में। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर था, लेकिन औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था, बल्कि बनारस के, वाराणसी के लोकल राजाओं ने कहा, जब औरंगजेब दिल्ली से बंगाल जा रहे थे, कि सर आप रुक जाइए, यहाँ पर चूंकि एक पूजा होने वाला है, हमारी समाज की बेटियां पूजा करेंगी, तो आप देख करके जाइएगा। का कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। औरंगजेब रुके, औरंगजेब वाराणसी बनारस में रुके और उन्होंने कहा कि पूजा हो गया? कहा कि नहीं सर, गंगा स्नान हो गया है माताओं का, अब सिर्फ पूजा विश्वनाथ मूर्ति के नीचे, विश्वनाथ मूर्ति के सामने उनका पूजा बाकी है। कहा ठीक है, पूजा कराओ, बेटियों को शाम को घर भेज देना। सारी बेटियां घर चली गई, एक बच्ची घर नहीं गई, समाज की एक बेटी घर नहीं गई। जब औरंगजेब को पता चलता, औरंगजेब नमाज पढ़ने वाले थे, उनको खबर लगी कि बेटी गायब है। औरंगजेब अगर इस्लाम परस्त होता तो अपनी नमाज को मौखर नहीं करता, नमाज को रोक कर कहता अपने दरबारियों से कि पहले समाज की उस बेटी को ढूंढो जो विश्वनाथ की पूजा करने गई थी। बताओ नफरत परस्तों, औरंगजेब जालिम होता
تو بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو مؤخر نہیں کرتا۔ اورنگزیب اپنے درباریوں کو بھیج کر بیٹی کو ڈھونڈتا، بیٹی ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں۔ وشوناتھ مندر کے نیچے ایک سرنگ، اس سرنگ کے نیچے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی وہاں پر ننگی پڑی ہوئی، ایک بیٹی وہاں پر برہنہ حالت میں۔ تو انہوں نے اٹھایا، بیٹی رو رہی تھی، بیٹی سے کہا گیا یہ میں نہیں، ڈاکٹر پی این پانڈے، اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو کل میرے اوپر FIR کرا دیجئے، میں کتاب لاؤں گا پر اور پتھر۔ ڈاکٹر پٹا سیتا رمن، ہی واز پرنسپل پٹنہ کے کتب خانے لائبریری کے پرنسپل تھے، ان کی کتاب ہے پر اور پتھر، آج بھی آپ کو مل سکتی ہے بڑی لائبریری میں۔ وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کے سامنے جب بیٹی آئی تو لوکل جتنے بھی راجا تھے انہوں نے کہا کہ اورنگزیب صاحب ہماری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، کیا ہونا چاہیے؟ کہا تم لوگ بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ سب نے کہا کہ ریپسٹ کو سزائے موت دیجئے۔ ریپسٹ کو سزائے موت دی گئی، جو بھی تھے وہ پجاری تھے یا عام آدمی تھا، جو ریپ کرنے والا تھا اس کو سزائے موت سنائی گئی۔ اورنگزیب نے نہیں دی بلکہ لوکل وہاں کے راجاؤں نے دی ہے، ان کو پھانسی۔ آج تو پھانسی آج تو ریپ کرنے والے کو بچایا جاتا ہے اس دیش کے اندر، کیونکہ بیٹی کا سمان نہیں کرنا جانتے۔ یہ شام ودیا نہ تپو نہ دھرما، اگر آپ کے اندر دھرم کے بارے میں اور کرم کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس دھرتی کے اوپر آپ جانور ہو۔ نہ منشیہ روپے مرکات چرنتی، جس کے اندر رحم و کرم، بیٹی کے تئیں اگر ہمدردی نہ ہو، اس دیش میں اس زمین کے اوپر وہ جانور کے مانند ہے جس کے دل میں دھرم اور کرم نہ ہو، اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے پھانسی دے دو، لیکن سب نے یہ کہا کہ سر جہاں بچی کا ریپ ہوا ہے وہ جگہ تو ناپاک ہو گئی، اس کو ہم لوگ ڈیمولش کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مندر کو توڑ سکتے ہو لیکن جو مورتی ہے وشوناتھ کی، اس مورتی کو اٹھاؤ، دوسری جگہ میں بناتا ہوں۔ اورنگزیب اس مورتی کو اٹھا کر دوسری جگہ پر ابھی جو وشوناتھ مندر ہے وہ اورنگزیب کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ نفرت پرستوں، اورنگزیب کی تعمیر کامکھیا دیوی کی مندر آسام کی کس نے بنائی؟ اورنگزیب نے بنائی۔ مونگیر کی سیتا کنڈ میں جو 70 بیگھہ زمین ہے کن کی دان کی بھی؟ اورنگزیب کی دان کی ہوئی۔ اجین کے مہاکالیشور مندر کو کس نے نرمان دیا؟ اسی نے، اورنگزیب نے۔ اور آپ کے خود یہاں پر میسور کے اندر جب گئے تھے مراٹھا سینا وہاں پر مندر کو توڑ کر آئے تھے تو ٹیپو سلطان کھڑے ہو کر اس مسجد کا نرمان کیا تھا۔ خدا کے واسطے یہ نفرت بند کرو، غلط ہسٹری بیان کرنا بند کرو، جو سچ ہے رہنے دو کتابوں میں اور اس دیش کے اندر جیو اور جینے دو۔ میں کہنا چاہوں گا ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب، آپ سن 2050 کیوں سر؟ آپ سن 2023 تک، آپ سن 2000 نہیں، سن 23,050 تک رہیے، اللہ آپ کو عمر دے، آپ رہیں۔ ہم کو گدی نہیں چاہیے، ہم لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ جو گنگا جمنی تہذیب پہلے سے خدا کے واسطے اس کو بحال رکھیے، اس کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دیجیے۔ گدی چاہیے دیجیے نہ گدی، ہماری کامیابی گدی میں نہیں ہے، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے نماز پڑھنے دیجیے، نہیں پڑھنے دیجیے گا تو سمویدھان دیتا ہے ہمیں پڑھنے کے، جب سمویدھان دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق دے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر اس دیش کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کی گزارش ہے کہ بارش کم ہو گئی ہے، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ، آپ تمام نوجوانوں نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت پیش کی ہے کہ ہم آقا نے طائف کے میدان میں برسات کی پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، آقا نے برداشت کیا اس امت کے لیے، اور آج یہ امت شان مصطفیٰ کے لیے رحمت کی بارش کو استقبال کرتی ہے۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں،